فاضل حسین صاحب اور سلیم صافی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں نے ہی بہت زیادہ الیکشن کور کیے ہوں گے، سینٹ الیکشن دیکھے ہوں گے. فاضل حسین صاحب، یہ باز گشت تو تھی، حکومت بھی کہہ رہی تھی پیسے چل رہے ہیں، یہ جو سب کچھ سامنے آیا ہے، پھر راشد شاہ صاحب کو آپ سن رہے ہوں گے، انہوں نے کہا میری تو آڈیو ہی نہیں ہے. کیا بہت زیادہ اس بات سے نکل پائیں گے؟ یہ الیکشن بعد میں بھی چیلنج تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں ایگزیکٹلی؟ شاہ زیب صاحب دیکھیے، یہ جو کچھ آج ہوا ہے، اس سے اور کچھ ہونا ہو، یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ جس سیاسی ماحول میں پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، وہ جتنا اس میں جتنی آلودگی ہم سمجھتے تھے اس سے زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جس طریقے سے یہ ویڈیوز آئی ہیں، ان سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف جو وہ لے کے چل رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے، جس میں پہلے وہ خیبر پختونخوا والی ویڈیو آئی، اس کے بعد انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا، اس کے بعد انہوں نے چیلنج کر دیا معاملے کو، تو وہ جو ایک انہوں نے پوری حد اور امکان کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اوپن بیلٹ ہو جائے، اور بالآخر وہ نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں ایک بار پھر اب یہ ویڈیوز آ گئی. تو اس سے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی یا گیلانی صاحب یا ان کے بیٹے جو مرضی کہیں، ان کو اس حوالے سے نقصان ہوا ہے. جو ایک پرسپشن ہے کہ یہ الیکشن وہ کیمپین کس طریقے سے کر رہے تھے، وہ پرسپشن یہ بنا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہاں پہ دو نمبری ہو رہی ہے. اور اوپر سے جو دوسری آڈیو آئی ہے ناصر حسین شاہ صاحب کی، اور جب آپ ہی کے پروگرام سے کچھ دیر ایک تعصب کے اس طرف سے جاتے ہیں تو اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے شاہد، اور وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہی، ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ کتنی میلیفائڈ ہے. یہ جو ریکارڈنگ ہے، یہ ریکارڈنگ کون کر رہا ہے؟ کیا اس میں حکومتی وسائل استعمال ہو رہے ہیں، حکومتی ادارے استعمال ہو رہے ہیں؟ اس کی لیگیلٹی کیا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لے سکتا ہے کہ جو شخص حکومت میں ہوتا ہے اس کے پاس یہ زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ اپنے وسائل استعمال کرتی ہے، اس طرح کی ریکارڈنگز کر کے جو ہے وہ اپنے لیے فائدہ اٹھا سکے؟ تو یہ سوال ہے، ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سوال ضرور بنتے ہیں آج کے دن. سلیم صافی صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، ناراضیوں کی بھی، پیسے چلنے کے حوالے سے بھی. اس وقت کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا میں؟ ایک ہی چیز ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ سیاست مزید بے وقت ہو رہی ہے، ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے، اور قوم کو یہ میسج جا رہا ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. مثلا پیپلز پارٹی کے بارے میں تو ماضی میں بھی یہ رائے عام تھی، اور پچھلے الیکشن میں بھی، سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو بلوچستان میں اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے یہ کام کیا تھا. اسی طرح ابھی آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ اے ٹی ایمز کو یا ارب پتیوں کو ٹکٹ وہ پی ٹی آئی نے دیے ہیں. اس مرتبہ پیپلز پارٹی وہاں زیادہ زور نہیں لگا رہی ہے، کیونکہ ایک ہی ان کا کینڈیڈیٹ ہے فرت اللہ بابر صاحب، اور جو ان کا فوکس ہے وہ مرکز پہ ہے اور وہ سندھ میں ہے. تو پیپلز پارٹی کا تو ماضی کا بھی یہ ریکارڈ تھا. اب ایک وہ ویڈیو علی حیدر گیلانی، اور اس نے اس پہ مزید مہر تصدیق ثبت کر دی. لیکن پی ٹی آئی کو یہ ایک نئی انفرادیت حاصل ہو گئی ہے کہ سندھ میں ان کی تنظیم اور ان کے لیاقت جتوئی جیسے رہنما کہہ رہے ہیں کہ پیسے کی بنیاد پہ اتنے کروڑ روپے لے کے ٹکٹ دے دیے گئے ہیں. پھر بلوچستان میں خود اس وقت ان کے 7 ایم پی ایز ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، اور ان کے پارلیمانی لیڈر جو اس وقت معاون خصوصی بھی ہے عمران خان صاحب کی، اور صوبائی وزیر ہے یار محمد رند صاحب، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ان کی پارٹی اس بنیاد پہ یہ کر رہی ہے. اچھا، خیبر پختونخوا میں بھی آپ تو سندھ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ادھر ایک گروپ نے ایک بندے کو ٹکٹ دلوایا ہے، دوسرے نے دوسرے کو دلوایا ہے. اور خیبر پختونخوا میں بھی جو کچھ ہوا ہے، وہاں پہ بھی ایک گورنر کا گروپ ہے، ایک وزیر اعلیٰ کا گروپ ہے، ایک پرویز خٹک صاحب کا گروپ ہے، وہ باقی کچھ اور کے. تو یہ جو ٹکٹ بھی دیے گئے ہیں، اس میں ایک گروپ کو، جس طرح وہاں پہ علی زیدی اور ان کی گروپنگ چل رہی ہے، تو ایک گروپ کو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے، اور دوسرا سب کو پتہ ہے کہ وہ اس بنیاد پہ دیے گئے ہیں کہ وہ پیسے سے مقابلہ کروا سکے. کیونکہ 3 امیدوار ایسے ہیں کہ جن کا پارٹی میں پہلے کوئی پوزیشن نہیں ہے، ایک ہی خاندان سے تعلق،
ایک ہی سگریٹ انڈسٹری سے وابستہ اور ایک ہی علاقے سے ان کا تعلق. اور پھر جو اس سے پہلے تاج افریدی تھے، اب تماشا یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہاں سے ستارہ ایاز کو لے جا کے ادھر باپ کا ٹکٹ دلوا دیا گیا، اگرچہ اب وہ ہو گیا دوسری طرف ادھر شاہ جی گل افریدی اور اس کے بھائی، اب خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ باپ پارٹی میں ہیں، تو ادھر ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے ایڈجسٹمنٹ کر لی. تو اس وقت پیسے والے 4-5 لوگ جو سب سے زیادہ ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے خیبر پختونخوا میں. میں فاضل صاحب اس ساری ایپیسوڈ میں ظاہر ہے کیونکہ ایک بیانیہ بنا رہی ہے تحریک انصاف، اور وہ بیانیہ یہ بنا رہی ہے کہ جی یہ سارے کے سارے پیسے چلاتے ہیں، ہمارا تو پہلے دن سے موقف تھا، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اس طریقے سے الیکشن ہو، جو ظاہر سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا. آپ کے خیال میں وہ بیانیہ کامیابی سے بنا پا رہی ہے یا تحریک انصاف بھی خود شفاف طریقے سے اس معاملے سے باہر نہیں آ رہی ہے؟ جہاں پیپلز پارٹی پر سوال اٹھتا ہے جس کا جواب انہوں نے دینا ہے، کیا پی ٹی آئی سے بھی سوال اٹھتا ہے؟ اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے جو 4 MNA جن کی بات ہو رہی ہے ان کا ہمیں پتہ چل گیا ہے وہ کون ہے، علی حیدر گیلانی سے جو یہ معاملہ کر رہے تھے، مگر وہ کل ووٹ دیں گے، یعنی پارٹی ان کے خلاف نہیں جا رہی ہے. دیکھیے میرے خیال میں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے جو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو ان کا سپورٹر ہے یا جو ان کے سمپتھائزر ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے تو یہ بیانیہ کافی ہے. اور جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہیں تو ان سے یہ بیانیہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے شاہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، وہ بند ہونی چاہیے. اس میں تو آپ کسی سے بھی بات کر لیں وہ سب کہیں گے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور سب یہ بھی کہیں گے کہ یہ کوئی خفیہ بات تو ہے نہیں کہ یہ نہیں ہوتا، سب کو معلوم ہے کہ سالہ سال سے ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے بند کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور کیا جس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے چند ہفتوں سے یہ ایک مہم شروع کی بھی ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ کیا وہ سیاسی مقصد ہے یا وہ واقعی میں اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ واقعی میں حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے سوال اٹھتا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا تو تب کیا معاملہ تھا؟ تو یہ سیاسی مصلحت کے تحت جب الیکٹرل ریفارمز کو ٹیکل کیا جائے تو پھر یہ پرابلمز ہوتے ہیں. بیانیہ بالکل ان کا مضبوط ہو رہا ہے اس طرح کی ویڈیو سے، لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں اور مس مینج کیا ہے، اس سے میرا خیال ہے ان کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ حالات بہتر نہیں لگتے. فاضل صاحب ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ کو لگ رہا ہے حفیظ شیخ صاحب آسانی سے جیت جائیں گے یا معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے ہم تو اسی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آج سے چند گھنٹے پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جن لوگوں سے بات ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ پر امید تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بآسانی جیت جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کئی لوگ ایسے ہیں جو خوش نہیں ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس الیکشن کے اوپر کتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی نظریں اور اس کی سمبولک ویلیو کتنی زیادہ ہے. تو میرے خیال میں یہ کہنا پیپلز پارٹی کا کہ جی ہم بآسانی جیت جائیں گے یہ بالکل درست نہیں ہے. ظاہر بات ہے نمبرز ان کو کم از کم 10-12 ووٹ چاہیے. اگر وہ جیتے ہیں تو ہر حوالے سے حیرت ہوگی، ایک بڑی خبر ہوگی، ایک اپسیٹ ہوگا. صافی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ حالانکہ جو اتحادی ہیں انہوں نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے حکومت کو، پھر بھی آپ کو لگتا ہے کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ میں زیادہ اس کے بارے میں پر امید نہیں ہوں کہ کوئی جو پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کی پر امیدی ہے، مجھے نہیں لگتا. ایک تو جس طرح فہد صاحب نے کہا کہ دیکھیں حکومت کے پاس بہت بڑے وسائل ہوتے ہیں، اور یہ جو ابھی دیکھیں کہ اگر اپوزیشن کے پاس بھی اس طرح ہوتی تو ابھی تک درجنوں ویڈیوز شاید حکومتی لوگوں کی بھی سامنے آ چکی ہوتی. تو ایک تو وہ جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال ایک سیٹنگ حکومت ہے اور ان کا کینڈیڈیٹ ہے حفیظ شیخ، تو ان سے پھر اپوزیشن کا جیت جانا میرے خیال میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت پوری طرح متحرک بھی ہے اور تمام وسائل اور تمام حربوں کو بروئے کار بھی لا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے MNAs وہ تپے بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کے بیانیے میں بھی وزن نہیں ہے. مثلا اگر حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی تو جو پچھلے الیکشن کے ویڈیوز آئے ہوئے ہیں
اس میں سے 15-20 عمران خان صاحب کے پاس محفوظ پڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پہ کارروائی کرتی۔ اچھا، جس وزیر قانون کو فارغ کیا گیا تھا اس روز وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیسے والے لوگوں کو ووٹ نہ دیا جاتا، اور دو باتیں فواد چودھری صاحب کی وہ بڑی اس میں وزن ہے۔ ایک یہ کہ بھائی اگر یہ چیز ختم کرنا ہو تو پھر امریکہ کی طرح براہ راست الیکشن کی طرف حکومت کیوں نہیں جاتی، اور پچھلے 2-2.5 سال میں اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کی گئی۔ دوسری بات، فواد چودھری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یار جب ہمارے لیڈرشپ یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر جب وہ بدلتے ہیں اپنے پالیسی کو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ پالیسی بدل دی، اور لیکن جب پھر بندہ کوئی پارٹی بدلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوٹا ہو گیا۔ اب اگر لیڈرشپ میرٹ کی بجائے پیسے کی بنیاد پہ ٹکٹ دے رہی ہے تو اس پہ تو کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن نیچے ایم این اے اور ایم پی اے سے پھر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ لیڈرشپ نے بالکل یاری دوستی کی بنیاد پہ ٹکٹ دیا ہے یا حیثیت کی بنیاد پہ دیا ہے یا کسی کی سفارش پہ دیا تو اس کو ووٹ دے دیا جائے۔ تو وہ معاملہ بہت زیادہ ہے، پی ٹی آئی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپوزیشن پوری طرح کیش کر سکے گی، خصوصاً آج کے اس ویڈیو اور 2 چیزوں کے بعد۔